السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے صدقہ جاریہ۔ اس سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث 1631 1631 پر ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قیمتی بات بتلائی ہے۔ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہے، لیکن کچھ لوگ اس تحفے کی بڑی ناقدری کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ زندگی ان کے لیے وبال ہے۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے، غلط کاموں میں، گناہوں میں اپنے آپ کو بلجھائے اور پھنسائے رکھیں گے، الا یہ کہ سوائے ان لوگوں کے کہ کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی اگر توبہ کی توفیق ہو گئی تو اس کی آخرت پھر کامیاب ہو سکتی ہے، ورنہ یہ کہ اس کی پوری زندگی اس کے لیے وبال۔ اس کے برعکس اللہ کے وہ بندے ہیں جو نیک صالحین میں سے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو ان کا ہر عمل اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے اور ان کی آخرت بنتی رہتی ہے۔ اس سلسلے میں جب تک وہ انسان زندہ رہتا ہے تب تک تو وہ نیک اعمال کرتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، عمرہ اور حج کرتا ہے۔ اس طریقے کے سارے اعمال جب تک وہ زندہ رہتا ہے کرتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کو موت آ جاتی ہے اور اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع اور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بتلائی کہ انسان جب مر جاتا ہے اور اس کے عمل کا، نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا پورا خیال رکھیں کہ اپنی زندگی میں ہم ایسے اعمال ضرور کر گزریں کہ جس سے ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کو ہمیں اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ وہ کیا بتایا؟ پہلی چیز یہ کہ صدقہ جاریہ، اس سے مراد یہ کسی مسجد کی تعمیر کروا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی سرائے بنوا دی، ہاسپٹل، اسکول، کالج بنوا دیے، اسی طریقے سے کچھ بچوں کو دینی تعلیم یا کچھ اور دنیاوی تعلیم میں بھی لوگوں کو ایسی تعلیم دے دی جس سے کہ وہ دنیا میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے قرآن کا ترجمہ کر دیا، تفسیر لکھی، یا حدیث کو جمع کر کے مستند اور صحیح احادیث کی کتابوں کا مجموعہ شائع کیا، یا اسی طریقے سے کوئی ایسی دوائیاں، کوئی ایسے علوم بتائے جس سے کہ اس کے جانے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور اسی طریقے سے اس میں وہ عمل بھی آتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسے پھلدار درخت لگا دے کہ جب اس کے جانے کے بعد یا اس کی زندگی میں وہ درخت بڑا ہو جائے، اس میں سے پھول اور پھل آئیں، پھر جو ہے انسان اور پرندے سب، وہ جانور اس کے پھلوں کو کھائیں، پرندے اس کے پتوں کو کھائیں، یہ جانور پتوں کو کھائیں، لوگ اس کے سائے کے نیچے بیٹھیں، آرام کریں، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گی۔ اور تیسری وہ سب سے قیمتی چیز وہ ہر ایک کی بساط میں ہے، وہ یہ کہ نیک اولاد۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ اپنے پیسوں سے مسجد، مدرسہ یا کچھ ایسا بڑا کام کر گزرے، یا یہ کہ چھوٹا موٹا تعاون کر کے اپنا چلا جائے، لیکن یہ کام ہر ایک کے بس اس میں ہے، اپنی بساط میں ہے، اپنے اس کے جو ہے کوشش میں ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو دین کی تعلیم دینا، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کرانا، قرآن کی تعلیم دینا، نماز کے طریقے اور رمضان کے روزوں کا، زکوٰۃ کا، سارے مسئلے مسائل اپنے بچوں کو اتنا باریکی سے سمجھانا کہ وہ اس پر آپ کی زندگی میں بھی عمل کریں اور آپ کے چلے جانے کے بعد بھی وہ اس پر جمے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز جب تک وہ اس عمل پر رہیں گے وہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر وہ بچے آگے کسی اور کو وہ باتیں، وہ تعلیم، وہ اچھے کام سکھا کر جائیں گے، تو یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔
اس لیے ہم پوری کوشش کریں کہ جب تک ہم باحیات ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں اور کچھ ایسے نیک کام کر کے جائیں جو ہماری حیثیت میں ہیں، ہماری طاقت میں ہیں، کہ ہم اس کے ہمارے چلے جانے کے بعد اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں اور اس کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے۔ اور خاص طور پر اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے کسی کو اچھی تعلیم دی، اچھا طریقہ سکھایا، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے جانے کے بعد وہ ہماری قبر میں اس کا نیکیوں کا سلسلہ وہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کرنے والوں میں سے بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔